مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس ناظرین نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک انتہائی عجلت اور تیزی کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں لیے رواں دواں ہے۔ آدھا رمضان المبارک گزر چکا ہے اور آج 16واں روزہ ہے، 15 گزر گئے، لیکن صد افسوس کہ ہم ہمیشہ کی طرح جو دیکھنے میں آیا کہ مسلمان شاعر اسلام کی قدر کھوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح زندگی چل رہی ہے اسی طرح وہ اپنی معمولات کو بھی چینج نہیں کرنا چاہتے، اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، کاروبار بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ ماہ مقدس صرف 30 دنوں کا مہمان یا 29 دنوں کا مہمان ہمارے پاس ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ اگر 15 دن تک ہم اپنی زندگی میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں چینجنگ یا تبدیلی نہیں لا سکے تو ابھی بھی 15 دن مزید باقی ہیں۔ ابھی موقع باقی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چماچم برس رہی ہیں۔ سحر و افطار کے ٹائم گڑ گڑا کر رب کائنات کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اپنے رب کائنات سے ضرور دعا مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں وہ انقلاب پیدا کرے کہ ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکی سے پیار اور محبت ہو جائے، ہمیں رسم اور قول اور زمانہ اور معاشرے کے حالات سے نفرت ہو بلکہ اسلام سے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار ہو جائے۔ عزیزان محترم، جس طرح کہ میں نے کہا کہ موسم بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھنا چاہیں نا 10 بندے ایسے کہ اسے روزہ ہو تو ہو سکتا ہے صرف 2 کو روزہ ہو، 8 بے روزہ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح ہے، اور یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ جہاں رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہوٹل سرعام کھلے رہتے ہیں اور نہ مالکان کو پریشانی ہے، نہ عوام کو پریشانی ہے، نہ انتظامیہ کو پریشانی ہے۔
صرف ایک پردہ لٹکا دیا جاتا ہے، اس پردے میں کب تک چھپو گے؟ وہ علام الغیوب ہے۔ دنیا داروں سے صرف ایک پردہ لٹکانے سے کام نہیں بنے گا، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا کہ میرا مہمان تمہارے پاس آیا تھا، تم نے سال کے 11 مہینے کما کر خوب کھایا، لیکن ایک مہینہ تم صبر نہیں کر سکتے تھے۔ اور ہمارے بولے والے مسلمان ذوق عبادت دیکھیے کہ رمضان مبارک کی 5 تراویح تو خوب مساجد میں رش ہوگا، پھر چھٹی سے رش گھٹنا آہستہ آہستہ، پھر 4 صفحے 2 صفحے 1 صف رہ جاتی ہے۔ ہمارا ذوق اللہ سے اور عبادت سے اتنا ہے، بس 5 دنوں میں اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں 5 دنوں میں۔ ڈیوٹی کرتے ہوئے سالہ سال ہم کبھی نہیں تھکے، مزدوری کرتے ہوئے سالہ سال کبھی نہیں تھکے، مشقت کرتے ہوئے سالہ سال ہم کبھی نہیں تھکے، لیکن تھکتے ہیں تو صرف عبادت میں 4 دن میں تھک جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا عبادت کا ذوق ہے کہ ہمیں عبادت سے کتنا لگاؤ ہے۔ اور پھر احترام کی بات کی جائے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جس طرح پہلے ہوٹل کھلے تھے اب بھی ہوٹل کھلے ہیں، نہ عوام کے کانوں پہ جوں رنگتی ہے۔ عوام کو کیا، عوام آپ دیکھیں گے کہ وہی عوام ان سے کچھ کھا بھی رہی ہے تو وہ ہوٹل کھلے ہیں، ورنہ یہ ہوٹل نہیں کھلتے، بند رہتے ہیں۔ اگر کوئی جاتا ہی نہ اس میں، کوئی وہاں سے کچھ لیتا ہی نہ، کھاتا پیتا ہی نہ، تو یہ ہوٹل بند رہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنا نہیں ہے، اور اوپر سے انتظامیہ، سبحان اللہ، انتظامیہ پتہ نہیں خواب خرگوش میں ہے، اور شاید اسے معلوم نہیں ہے کہ ابھی رمضان مبارک بھی نہیں آیا ہے۔ بس اسے یہ چاہیے کہ فلاں میر کا فون آ جائے تو اسے 400 پیکٹ دینے ہیں، فلاں سردار کا فون آ جائے تو اسے 500 پیکٹ راشن کے دینے ہیں، فلاں کا فون آ جائے کسی سرکاری عہدیدار کا، اسے اتنے پیکٹ دینے ہیں۔ غریب وہی در بدر دھکے کھا رہا ہے۔ عزیزان محترم، انتہائی زبوں حالی کا شکار ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاروق اعظم کے دور میں ماہ رمضان مبارک میں کچھ لوگ مدینہ کے باہر سے، دیہاتوں سے رہنے والے آئے، تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ وہ کھا رہے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ماہ رمضان مبارک ہے؟ ہمارے تو بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ہمارے بچوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور تم اس مقدس مہینے میں اس طرح سر عام کھلے عام بازار میں کھا رہے ہو۔ اگر تمہاری مسافری پردیسی کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم پر کوڑے برساتا۔ تو یہ قوم کوڑوں کے حقدار ہے، اور ہم مانتے ویسے بھی ڈنڈے کو ہے۔ ہم شریعت کو یا حضور علیہ السلام کے فرمان کو کب مانتے ہیں؟ جب 2 ڈنڈے لگتے ہیں تو مسلمان سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا ذوق عطا فرمائے کہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی کو دکھاوے کے، ہم عبادت کا ذوق بھی پیدا کریں اور اپنے اللہ کو منائیں، اپنے رب کو منائیں، اور خصوصاً پیارے نبی کریم علیہ السلام کو منائیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ماہ مقدس انتہائی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جس طرح کے اس مہینے کی خصوصی عبادات بھی ہیں، اور پھر خصوصی ایسے اہم واقعات بھی ہیں جو اس ماہ مقدس میں رونما ہوئے، جن میں سے اہم سانحہ، اہم واقعہ ایک عظیم جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ تو 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر پیش آئی۔ 313 کا یہ قافلہ 1000 پر ایسے چڑھ دوڑا کہ آج تک یہ کافر سر پٹک رہے ہیں کہ یہ کیسی مات دے کر گئے، ہمیں کیسی شکست دے کر گئے کہ رہتی دنیا تک یہ 313 کا لگایا ہوا زخم یہ چاٹتے رہیں گے۔ تو آج ہم نے ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، آج ان نفوس قدسیہ کو سلام پیش کرنا ہے کہ جنہوں نے بغیر ساز و سامان، بغیر سواری اور بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ کفر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اور جنہوں نے یہ سوال تک نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تپتی ہوئی دھوپ اور یہ گرم
موسم اور پھر ماہ رمضان مبارک اور روزہ، اور اوپر سے اگر دیکھا جائے تو نہ لڑنے کے لیے کوئی اسلحہ ہے، نہ چلنے کے لیے کوئی سواری ہے، تو کس طرح یہ جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، نمازیں بھی ہوتی رہی اور تبلیغ کا کام بھی جاری رہا، لیکن کفر کو اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ جنگ کے لیے اعلان کرے۔ ہاں، اکا دکا واقعات ضرور ہوتے رہے، وہ مسلمانوں کی عبادت میں بھی حائل ہوتے رہے اور فردن وہ لڑتے بھی رہے، لیکن اتنی بڑی لڑائی اور اتنی بڑی جنگ کیوں ہوئی؟ جب نمازوں کی نہیں، جب نظام کی بات میرے آقا نے کی ہے۔ نظام کی بات جب میرے آقا نے کی نا، تب کفر کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ آج بھی امریکہ کے اندر آپ جائیں، وائٹ ہاؤس میں وہاں افطاری کرائی جا رہی ہے، اس سے تمہاری نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھو، وہ تمہیں افطار بھی کرائے گا، اگرچہ اس کے لیے دل پر گراں ہے، لیکن ان چیزوں سے اسے تکلیف نہیں۔ ہاں، جب نظام کے بدلنے کی بات کرو گے، وہ تمہارے اس گلے سے پکڑے گا کہ نہیں، نظام بدلنے نہیں دوں گا، بس میرا ہی آرڈر چلے گا پوری دنیا پر، جس طرح میں چاہوں گا، میں جس اسلامی ملک پر حملہ کروں وہ میرا آرڈر چلے گا۔ ہاں، نظام کی بات نہ کرو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، اور جس طرح یہ کام ہو رہا ہے اس طرح کرتے رہو، نظام کی بدلنے کی بات نہ کرو۔ نظام کی بدلنے کی بات کرو گے نا، جس طرح قائد محترم 4 مہینوں سے اسے لاپتہ کیا گیا ہے نا، اسی طرح یہی حال ہوگا کہ نظام بدلنے کی بات نہ کرو، کیونکہ ہم کفر کے یار ہیں، کفر کے ایجنٹ ہیں، ہم انہی کے اشاروں پر چل رہے ہیں، اور جس طرح وہ کہتے ہیں ہم وہی کرتے آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جنہوں نے نظام کی بدلنے کی بات کی وہ قید و بند کی صحبتوں میں ہیں، جنہوں نے نظام بدلنے کی بات کی، جنہوں نے کہا کہ پاکستان سے سود کو ختم کیا جائے، یہاں زنا، فحاشی اور شراب کے اڈے اور یہاں بے حیائی اور جس طرح کے یہ کام چل رہے ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے، نظام کو بدلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نا، یہ تو ہمیں بدلہ دیتے ہیں، اسی تو گزر بسر چل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، اس نماز کے ساتھ نظام بدلنے کی بھی بات ضرور کرو، تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صبح ضرور ہوگی، حضور علیہ السلام کا دین تخت پر ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ ایک دن آئے گا کہ دیکھیں گے پاکستان میں گلی گلی میں حضور علیہ السلام کی شریعت کی بہار ہوگی اور حضور علیہ السلام کے نظام کی بات ہوگی۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے نظام کے بدلنے کی جب بات کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا احد سے سخت دن بھی آپ پر آیا؟ احد سے سخت دن کیسا؟ یعنی احد کے دن جب جنگ احد ہوئی نا، حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے مبارک سر سے خون بہتا رہا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس دن دیکھا گیا کہ آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بار بار آپ پوچھتے تھے بتاؤ میرے چچا کا کیا حال ہے، کیا اس سے بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، اس سے بھی سخت دن گزرا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں عزیزان محترم، ہمیں دین ایک پلیٹ میں ملا ہے، تیار ملا ہے، اسلام ہمیں گھر بیٹھے شریعت ملی ہے، گھر بیٹھے دین ملا ہے نا، آج اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم نے ایک جملے میں ساری چیز ختم کر دی ہے کہ مسلمانی آسانی کرتے جاؤ اور دین کا بیڑا غرق کرتے جاؤ، حضور علیہ السلام کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے جاؤ، بس کیا ہے جی، مسلمانی آسانی ہے۔ نانا میرے ساتھیو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب کوئی کسی کے بندن میں بند جاتا ہے نا، پھر وہ انہی کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی اصول ہے، اگر آپ کسی کے نوکر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کے آقا کی مرضی چلے گی۔
جب آپ کسی کے ملازم ہو جاتے ہیں تو اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کے افسر کی مرضی چلے گی۔ تو جب ہم نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اب ہم شریعت کے پابند ہو گئے، اب شریعت کے پابند ہو گئے۔ اب جو ہمیں شریعت کہے گی ہمیں وہی کرنا ہوگا، اپنے رسم و رواج کو ختم کرنا ہوگا، اپنے قول و فعل کو ختم کرنا ہوگا، اپنی مرضی کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ ہم ہو گئے شریعت کے پابند۔ یہ مسلمانی آسانی کا جملہ کسی اور نے گھسیڑا ہے، لیکن جو پکے مسلمان ہوتے ہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ پھر چاہے آندھی یہاں سے چلے، چاہے امریکہ سے چلے، چاہے اسرائیل سے چلے، چاہے کہیں سے بھی بمباری ہو، وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اسلام کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ان صحابہ کرام کو خراج تحسین پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے۔ شاید ہماری قوم جانتی ہے کہ بس یہ مسلمانی آسانی میں یہ دین اتنا آسان ہے کہ بس جس طرح اس کی دھجیاں اڑاتے جاؤ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس سے بھی مجھے سخت دن گزرا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ طائف کا میدان تھا جس میں آپ کی قوم نے مجھے پتھر مارے، اور نوجوانوں نے اوباش نوجوانوں نے اتنے پتھر برسائے کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا۔ گلی کی دونوں سروں پر اوباش لڑکے کھڑے ہوتے تھے، جب میں گزر رہا تھا وہاں سے پتھراؤ ہو رہے تھے، جب میں بیٹھنے کو کرتا یہ نوجوان اوباش مجھے پھر کھڑا کر دیتے تھے، کبھی ایک پاؤں پہ پتھر مارتے میں اس پاؤں کو اٹھا لیتا، تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے وہ اٹھا لیتا، تو پھر دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رو جاتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قوم نے ایسا حال کیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ دین کے لیے ایسا کیا گیا۔ تو جس دین کے لیے حضور علیہ السلام نے پتھر کھائے ہوں تو ہمارا جسم کیا زیادہ مقدس ہے؟ کیا کسی پیر یا مولوی کا جسم زیادہ مقدس ہے حضور علیہ السلام سے؟ کہ آج وہ نہ دین کے لیے تھپڑ کھا سکتا ہے، نہ دین کے لیے دھکا برداشت کر سکتا ہے، نہ دین کے لیے جیل و قید و صعوبتیں برداشت کر سکتا ہے، تو پھر یہ ٹھیکیداری چھوڑ دو، پھر یہ ٹھیکیداری چھوڑ دو۔ تو عزیزان محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں قربان، یہ سختیاں آتی رہی، لیکن مارکہ غزوہ بدر جو ہے اسلام اور کفر کی یہ جنگ جو 313 پر اسلام کے مجاہد مشتمل ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب کفار کی مستیاں حد سے بڑھتی جا رہی ہیں، کیا ارادہ ہے ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے میں جذبے کے قربان یارو ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری عبادات کا ضیاع ہوتا ہے، ہماری عبادات کا ضیاع ہوتا ہے، ہماری عبادات کا ضیاع ہوتا ہے۔ عبادات تو صحابہ بھی کرتے تھے، نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، قربان جاؤ میرے آقا نے جب فرمایا نا کہ کیا ارادہ ہے، اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کا حکم ہوگا ہم حاضر ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو انتظار کر کر کے تھک گیا ہوں، کب وہ دن آئے گا ان سے ہمارا مقابلہ ہوگا، ان دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری تو تلواروں کو بھی زنگ لگ چکا ہے، ہماری تلواروں کو زنگ لگ چکا ہے، آپ حکم دیجئے، آپ اشارہ فرمائیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام پھر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا کہتے ہو، ہمیں جنگ لڑنی چاہیے۔ میرے آقا کا اشارہ تھا یہ تو وہ بول رہے ہیں نا جو مکہ سے میرے ساتھ آئے ہیں، یہ وہ ہستیاں بول رہی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے میرے ساتھ آئے ہیں، مدینہ والے خاموش ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے؟ مدینہ والے خاموش ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہائشی صحابی ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے،
ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ انہوں نے من و سلوہ مانگی، اے موسیٰ آپ دعا کیجئے آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، یعنی وہ کھانے کے مجنون بنے۔ جب لڑنے کا وقت آیا انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہو، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہو تو ہم دریا میں بھی گھوڑے ڈالنے کو تیار ہیں، ہم دریا میں بھی گھوڑے ڈالنے کو تیار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنگ کس سے کرنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قریش سے لڑنا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ قریش تو انسان ہیں، جن نظر نہیں آتے، ہم جنوں سے لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ ہم جنوں سے لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ پھر ایک اور ننھے منھے صحابی، بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، چھوٹے بھائی ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بھائی کو اجازت مل جاتی ہے، چھوٹے کو اجازت نہیں ملتی۔ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی میں بھی جانا چاہتا ہوں، میں بھی اس قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھائی نے کہا کہ تیری عمر چھوٹی ہے، ابھی حضور اجازت نہیں دیں گے، کہا کہ تم عرض تو کرو۔ بھائی کو لے کر جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ حضرت عمر رو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری عمر پہ نہ جائیے، آپ میری بھائی کے ساتھ کشتی کرائیے، اگر میں جیت جاؤں پھر تو مجھے حق ہے جانے کا۔ پھر تو یارو یہ جذبات دیکھیے، جذبات دیکھیے، جب ایسے جذبہ ہونا پھر کوئی کافر کسی مسلمان کو نہیں ہرا سکتا، وہ چاہے دنیا کا سپر پاور بھی ہو، جب یہ جذبہ ہوگا مسلمانوں کے اندر پھر خدا کی قسم کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا، کوئی مات نہیں دے سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بدر والوں کا جذبہ پیدا کریں، شرط یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر وہ جذبے پیدا کریں کہ اگر ساز و سامان بھی نہ ہو لیکن دل تیار ہو کہ ہم اپنی جانیں لٹانے کے لیے ہم وقت اسلام اور بانی اسلام کے لیے تیار رہیں۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص کہتے ہیں میری کشتی کرائیے آپ میرے بھائی سے۔ جب کشتی کرائی گئی عمیر کہتے ہیں کہ اے بھائی جان تجھے جو اجازت مل چکی ہے اب خدا کے لیے اپنے آپ کو گرا دو تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے، مجھے بھی اجازت مل جائے، قربان جاؤں۔ کونے میں ایک عورت کھڑی ہو کر رو رہی ہے، اس نے پیغام بھیجا کہ بلال جاؤ میرا پیغام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دو کہ میں بھی ایک عرضی لے کر کھڑی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کونے میں باپرد عورت رو رہی ہے اور آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ رو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا باپ بھی نہیں ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے جو اس جنگ میں شریک ہوتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرضی لے کر آئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ گود میں ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اس بچے کو سامنے رکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا اور تو کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، بس یہ بچہ حاضر ہے، بچہ حاضر ہے آپ کی خدمت میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ کیسے جنگ لڑ سکتا ہے، یہ تو جنگ نہیں لڑ سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی جانتی ہوں یہ نہیں لڑ سکتا، یہ چل پھر بھی نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ کفار آپ پر تیر چلانا چاہتے ہیں، میں نے سنا ہے کفار آپ پر تلوار کے وار کرنا چاہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کفار آپ پر برچھے کے وار کرنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بچہ آپ کے قدموں میں لے کر آئی ہوں، مانا کہ یہ چل نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ جب کفار کے تیر آپ کی طرف بڑھنے لگے، کفار کے برچھے آپ کی طرف بڑھنے لگے، کفار کی تلواریں آپ کی طرف بڑھنے لگے تو اس بچے کو یوں سامنے ڈھال کی طرح رکھ دینا، کم از کم یہ تیر تو آگے آنے نہیں دے گا، آپ پر جان قربان کر دے گا۔
کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبات تھے صحابہ کرام کے، اور عورتوں کو یہ جذبات تھے۔ قربان جاؤں، ایک صحابی دوڑتا ہوا آتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور چہرے سے بھی غریب لگ رہا ہے، جھومتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، مٹھی میں کچھ لے کر آیا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جان تو حاضر ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا مال بھی حاضر ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اس صحابی کے اس جذبے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری جان تو حاضر ہے، لیکن تیرا مال کہاں ہے؟ تیرا مال کہاں ہے؟ جب اس نے مٹھی کھولی نا، جب مٹھی کھولی تو مٹھی میں ایک کھجور بند کیے ہوئے تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پورے گھر کو میں نے چھان مارا ہے، کوئی اور چیز نظر نہیں آئی، بس یہ ایک کھجور ملی ہے، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو تیار ہوں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو تیار ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ جب جذبات ہو نا، تو پھر کفار چاہے ہزاروں کا لشکر ہو، پھر کوئی مات نہیں دے سکتا۔ پھر یہ لشکر جب روانہ ہوتا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک سواری دی دی، 3 بندوں پر مشتمل ہے، باری باری سواری کرتے رہتے ہیں، لڑنے کو تلواریں نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے جنگ لڑیں گے، کس طرح مقابلہ کریں گے، لیکن ان کا بھروسہ تھا خدا کی ذات پر۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی بدر کے میدان میں، حالانکہ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے جو کفار کا لشکر ہے، وہاں گوشت پک رہا ہے، وہاں کباب اور وہاں رباب کی محفلیں چل رہی ہیں، لیکن ان کے پاس پینے کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے خوراک ختم ہو جاتی ہے، لیکن کسی صحابی نے حضور علیہ السلام سے کوئی شکایت، کوئی گلہ نہیں کیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، لڑنے کو اسلحہ نہیں ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ سامنے ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن قربان جاؤں، آخری رات صبح جب جنگ ہونی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی پروردگار، میرے پاس جو کل کمائی تھی میں وہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، یہ 300 میرا تیرے نام لیوا ہے، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں زندگی عزیز ہے، ان کو زندگی عزیز ہے، تو زندگی انہیں عطا کر دے، میں ان کی زندگی کی دعا نہیں کر رہا، لیکن پروردگار اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس لیے تو ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق پلٹیے، آج بھی کفار کی چیخیں نکلتی ہیں کہ 313 نے 1000 کے لشکر کو بھس بنا دیا تھا۔ وہ 313 کا لشکر جب جنگ زوروں پر چھڑتی ہے، گھمسان کی جنگ چھڑتی ہے، رب کائنات نے فرمایا اے ملائکہ، یہ تو میرا نام لے کر، مجھ پر بھروسہ لے کر چل پڑے ہیں میدان سے، اب ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، جاؤ ان کی مدد کے لیے اتر جاؤ۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، کوئی ایران سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ان تمام میں افضل کون ہے، ان تمام میں اچھا کون ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، مجھ سے سوال کرنے والے، ان تمام میں افضل وہ ہیں جو بدر کے شرکاء ہیں، جو بدر میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر زمین پر، فرش پر آپ کے یہ بدری صحابہ سب سے افضل ہیں، تو رب کائنات نے یہ اعلان عرش پہ کیا ہے کہ جو ملائکہ بدر کی مدد کے لیے گئے ہیں وہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں، وہ تمام ملائکہ سے افضل ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی نکلے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی مدد بھی کر دیتا ہے، فتح و نصرت بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ کر اگر باتیں کرتے رہیں کہ فلاں سپر پاور ہے، فلاں طاقتور ہے، فلاں کے پاس اسلحہ ہے، تو عزیزان محترم، ان اسلحے پر تو ہمارے مسلمان کبھی لڑے نہیں ہیں۔ اگر مسلمان لڑتا ہے تو ایمانی قوت پہ لڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اسلام اور بانی اسلام کے لیے، قربانی کے لیے ہم وقت تیار رہیں، اور جب بھی کوئی ایسا وقت، مشکل وقت آئے تو حضور علیہ السلام کے ناموس پر ہم بھی قربان ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر